جی سر جو آپ کے اسلامک بینک کے پروڈکٹس ہیں ہمارے جی پاس، سر یہ اسلامک ٹیچر سے یہ کوشچن کرتی ہوں کہ ہمارے پاس اسلام میں بینک کا ایسا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، نبی پاک کے دور میں بھی کوئی بینکس نہیں تھے. پھر سر جیسے یہ سکوک ہے اور ان کے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہے بسائڈ مداربہ اور مشارکہ وہ تو تھے سر، پھر ان کی لیگیلٹی اوتھینٹیکیشن کیا ہوئی؟ تب تھے یہ سلم سکوک، یہ تب تو نہیں تھے. دیکھیں، جو پہلی کلاس ہم نے شروع کیا تھا پچھلے ہفتے، جی اس میں شروع ہوئی اس طرح کیا تھا کہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن از نیڈ آف ایچ اینڈ ایوری شخص سے تھی. اس کے تحت جو اسلامک حکومت کا جو اولین دور ہے اس میں بھی فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہوتی تھی، اور اس کی جو بنیاد یہی تھی، مضاربہ ہی یا لون تھا. تو اب لون لے کے میں نے یوز کر لیا، کنزیوم کر لی وہ چیز، یا لون لے کے میں نے بزنس کر لیا، یا مضاربہ کے بزنس کر لیا. میں نے آپ کو مثالوں سے بتایا تھا کہ خود اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اور پروفٹ کما کے آدھا خود رکھا، آدھا خدیجہ کو دیا. اس کے بعد کی بھی مثالیں موجود ہیں. پھر جو اسلام کا یہ جو تجارتی نظام ہے یہ یورپ میں آیا اگلی 2-3 صدیوں میں. اس دور میں یورپ میں کچھ بھی نہیں تھا. یورپ جو یہ سب کچھ اس وقت ہے اس کی جو بیسز ہے وہ عجیب بات ہے، وہ اسلامک لا ہے. یہ ایون جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہے اس کی بیسز بھی یہی ہے. تو یہ ایک اسی طرح فلکیات میں، یعنی اسٹرانومی میں، میڈیسن میں، میتھمیٹکس میں ابتدا کرنے والے ہمارے اسلاف تھے. لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگ ٹوٹلی، جب وہ پتہ نہیں اس کا سبب کیا ہے، وہ لمبی بحث ہے. تو پھر بینکاری نظام جو آج جو جس کو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے یہ سٹارٹ ہوا یورپ سے. تو اس میں وہ بنیاد پوری بدل گئی، اور اس کی بنیاد تھی کہ بینکوں نے بطور لون لینا ہے اور بطور لون ہی آگے دینا ہے، اور اس میں اپنا سپریٹ کمانا ہے. اور اس طرح انہوں نے جو یوئری یا ربا جو پروہبٹڈ تھا ان کے نزدیک بھی، یعنی کرسچینٹی میں بھی پروہبٹڈ ہے، جوڈائزم میں بھی پروہبٹڈ ہے، اس کو اس طرح لیگلائز کر لیا کہ ایک خاص ریٹ تک وہ لیگل ہے. اس کا نام انٹرسٹ ہے، سے زیادہ اگر ہے تو وہ پروہبٹڈ ہے، اس کا نام یوئری ہے. لیکن اسلامک کے تحت جو اس کی کنوٹیشن ہے وہ برر ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب اسلامک بینکنگ شروع جیسے ہوتا ہے کہ اس کی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ بنی، اس تھیوریٹیکل جو فریم ورک تھا اس میں یہ ایزیوم کیا گیا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم جو ہے دیٹ ول بیس آن مضاربہ آن آئیدر سائڈ، ڈپازٹ لینے میں بھی اور آگے بزنس کرنے میں بھی. چنانچہ آپ پرانی کتابیں اگر دیکھیں گے، یعنی مفتی محمد شفیع صاحب کی یا مولانا مودودی کی یا اس طرح کی، تو اس میں یہی آتا ہے کہ جب یہ موجودہ سودی نظام کو جب چینج کیا جائے گا تو مضاربہ ہوگا. لیکن جب پھر پریکٹیکلی شروع کیا گیا 1980 کی دہائی سے آن ورڈ، تو پتہ چلا کہ فنڈ لینے میں تو مضاربہ ٹھیک ہے، لیکن فنڈ کو یوز کرنے میں آگے مضاربہ کا استعمال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بعض صورتوں میں ممکن ہے. کیونکہ اگر ایک شخص کلائنٹ آپ کا وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ آپ کو شیئر کرے، بلکہ وہ برجنگ فائنانس چاہتا ہے 1-2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، تو پھر آپ اس کو مجبور کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں لے. تو چنانچہ کاروبار کی جو شکلیں ہیں، یعنی سیل اور لیز، سیل پرچیز اور لیز، تو ان کی بیس پہ جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ بنیادی جو روٹ ٹرانزیکشن ہے وہ یہی ہے. تو اس طرح کمپیریزن یہ ہو گیا ہے. کنونشنل فائنانس میں انٹرسٹ بیسڈ ہے آن آئیدر سائڈ. اسلامک فائنانس میں جو پہلا جو ایک تھیوریٹیکل فریم ورک تھا اس کے تحت دونوں لیگ پہ مضاربہ تھا، یعنی پارٹنرشپ کی بیس پہ بینک
ڈپازٹ لیں گے اور مضاربہ کی بیس پہ ہی آگے دیں گے. تو اس میں آگے جب ایوالو ہوا سسٹم تو اس میں دوسری لیگ پہ یعنی فائنانسنگ پہ آ کے اس میں چینج آئی اور بجائے مضاربہ کے وہ پھر آگے ٹریڈنگ اور لیز اور یہ چیزیں آ گئی. تو چونکہ یہ پروہیبٹڈ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے ایون مضاربہ اگر کرنی ہے تو اس میں بھی ٹریڈنگ کرنی ہوگی. تو اس طرح دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ٹریڈ الاؤڈ ہے اس لیے اسلامک بینکس وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ کہنا کہ چونکہ وہ یعنی تقریباً اسی طرح کا کام کر رہے ہیں یہ بظاہر لگتا ہے لیکن ایکچولی اس میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی یہ رسک فری ہے اور رسک بیسڈ ہے. کوئی بھی میں جب ٹریڈ کرتا ہوں تو رسک بیسڈ ہے. کہ میں ایک چیز خریدتا ہوں میں اس کو کموڈیٹی رسک لیتا ہوں, میں اس کو مارکیٹ رسک لیتا ہوں, پھر اس کا ریٹ آف ریٹرن رسک لیتا ہوں اور بہت سارے اس کو میرے یعنی اپنی کیا کیا اسٹور کرنا ہے وہ رسک لیتا ہوں. تو اس رسک کے بدلے جو میں پروفٹ پاتا ہوں جائز ہے. میرے خیال میں آپ کا جو کوشچن ہے وہ آنسر ہو گیا. سر فراز آگے ان سے سوال لے لیں سر. جی فراز یور ٹرن ناؤ. جی السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ تھا کہ جس طرح کل ہم نے ٹائم ویلیو آف منی کی بات کی تھی کہ ہم نے کہا کہ کریڈٹ کے اوپر جو سیل ہے اس میں ہم اگر ریڈی سیل کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کریڈٹ کے اوپر جو ہے آپ اس میں پرائس زیادہ رکھ سکتے ہیں, وہ الاؤ ہے. لیکن اگر آپ کا 1 سال بعد یا 2 سال بعد ہم پے نہیں کر پاتا بندہ, جس طرح ہماری ٹرمز ڈیسائیڈ ہوئی ہیں 1 سال کی, تو اگلے سال ہم اس کو اگر کہیں کہ آپ زیادہ مجھے پیسے دیں تو وہ الاؤ نہیں ہے. لیکن اگر ہماری سیل ہی اس طرح کی ہو کہ ہم کہیں کہ 1 سال بعد آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, اگر 2 سال بعد دو گے پھر اتنے ہو گئے, 3 سال بعد اتنے پیسے دو گے, کیا یہ الاؤ ہو سکتا ہے اس میں؟ نہیں, یہ آپ نے جو بات کی یہ انسٹالمنٹ سیل والا جو اکثر دیکھا صدر میں دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ انسٹالمنٹ سیل پہ لیں. جو کنزیومر گڈ جو ہے نا عام طور پر جو ڈیوریبل آئٹم ہے جیسے واشنگ مشین ہے, فریج ہے, وہ اس طرح پہ عام طور پر بکتی ہے اور جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک ون آپشن. مثال کے طور پر ایک دکان ہے صدر میں, اس نے ایک بروشر بنایا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیش میں اگر آپ لیں گے تو یہ فریج 50,000 کا ہے, اگر 1 سال کی بات کریں گے تو 55,000 کا ہے, اگر 2 سال کے بعد کریں گے 60 کا ہے, اور 5 سال کی بات کریں تو 80,000 کا ہے. بالکل. خریدنے والا جو ہے وہ ان میں سے ایک آپٹ کرے گا. جب اس نے ایک آپٹ کر لیا اس نے 1 سال والا کر لیا. اب 1 سال کا مطلب ہے کہ 55 دینا ہے. اب اس کا ریسیویبل جو راس المال ہماری ڈیفینیشن میں ہے, جو ہم نے قرآن میں بھی جس کا فالکم رؤوس اموالکم, یہاں پہ راس المال بجائے 50 کے 55 ہو گیا یا 60 ہو گیا. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا. جب ایک لے لیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن اگر اس پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ بھائی لے جاؤ, جب دو گے اس کے حساب سے قیمت ہوگی تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. جی چل, اب ہم آتے ہیں کہ فائنینشیل مارکیٹ میں جو چیزیں بکنی ہیں وہ کیا ہیں. صاف ظاہر ہے دس از ڈفرنس بٹوین کموڈیٹی مارکیٹ اینڈ فائنینشیل مارکیٹ. تو مارکیٹ پہلے ہیں کموڈیٹیز کی, پھر انسٹرومنٹس کی, سروسز کی, اور پھر فوریکس کی. اور اس کا ایک اگر ہم دیکھا جائے تو سٹاکس کی. یہ ساری اس کی جو ڈفرینٹ شکلیں ہیں, ہر چیز کی اپنی ایک مارکیٹ ہے. اب ان مارکیٹ کے اندر جو انسٹرومنٹ جو ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو اسلامک منی اینڈ کیپٹل مارکیٹ میں ہم نے جس کو پڑھ کے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اس کی جو صورتحال کیا ہے, اس میں ایکویٹی اور ڈیٹ مین 2 پارٹ ہے. ایکویٹی انسٹرومنٹ ہے اور ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے, یا پھر ہائبرڈ ہے. کیا ہے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے؟ اس وقت اسلامک کیپٹل مارکیٹ جو ہے ہم کہتے ہیں موجود ہے پاکستان میں, تو اس میں ایکویٹی از دی موسٹ ڈومیننٹ پارٹ اسلامک فائنانس مارکیٹ کا. تو وہ کیا چیز ہے؟
जी सलमान भाई। सर सुकूक बहुत बड़ा उसका वो है, हिस्सा है इस्लामिक कैपिटल मार्केट में। नहीं, हाँ हाँ, वो इक्विटी है, बिल्कुल है, वो तो मैं बता रहा हूँ। वो इक्विटी से मुराद क्या है, क्या चीज? इक्विटी से मुराद ये है कि जो स्पॉन्सर्स की तरफ से हम नहीं, कहते आप ये कहेंगे शेयर या स्टॉक्स, वेरी हैं सिंपल। किसी कंपनी के शेयर या जिसको हम स्टॉक्स भी कहते हैं, वो बेसिकली इक्विटी है। इक्विटी का कंपनी ने जो पैसे काम किया उसके पीछे जो पैसा लगा हुआ है वो डेट नहीं है, बल्कि वो उन्होंने इस तरह लगाया हुआ है कि मिल के सरमाया इकट्ठा किया, उससे बिजनेस कर रहे हैं और अपनी एज पर एग्रीड टर्म वो आपस में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसकी मिसाल या इसकी जो बुनियाद है वो वही पार्टनरशिप है। लेकिन वो पार्टनरशिप की आगे बहुत सारी शक्लें हैं, जब हम इशार का पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ कहना इतना ही जरूरी है, इतना ही काफी है कि ये इक्विटी जो है ये परपिचुअल इक्विटी है। मैंने बताया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज के शेयर जो हैं वो परपिचुअल है। तो किसी भी कंपनी के शेयर जो है ये, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे बशर्ते कि वो उस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के मुताबिक जी बोले, क्या बोले अबू जी? वो इक्विटी जो है हम कहेंगे क्या कि बोल ये रहे हैं? परमानेंट जो इक्विटी है इसको हम टाइम 10:40 हो रहे हैं। जी। तो ये अभी तो सो कैसे चलते हैं यार, इतना मुझसे नहीं सोया जाता। ये अपना माइक किसका खुला है, जिसको देखें उनको बंद कराएं प्लीज। साहब का माइक खुला है, प्लीज आप बंद कर तो सकते हैं। जब एक दफा बात हुई परपेचुअल इक्विटी की, तो उसके साथ फिर आ गया टाइम बाउंड इक्विटी। टाइम बाउंड इक्विटी का मतलब यह है कि कैपिटल लिया जा रहा है, वो डेट नहीं है, वो इक्विटी है। उसका मतलब यह है कि उसने शेयरिंग करनी है, लेकिन वो एक खास मुद्दत के लिए है। इस तरह कन्वेंशनल फाइनेंस में डिवेंचर होते हैं। इस तरह ये इस्लाम बाउंड इक्विटी से मुराद है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो जारी किए जाएं और उनको टेकअप किया जाए या परचेज किया जाए, तो वो एक खास मुद्दत के लिए ही हो, उसके बाद वो मैच्योर हो जाएं और जिसने लिया है वो वापस कर दे। उनकी ये शक्लें हैं जो लिखी हुई सुकूक है, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट है, टीएफसी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, या एमसी मुदारबा सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा जैसे यूनिट ट्रस्ट है, एनआईटी के जितने यूनिट हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। यूटीपी किसी भी किस्म का, जहांगीर सिद्दीकी का कोई फंड है, वो जो भी यूनिट इश्यू कर रहे होते हैं और लोग जो खरीदते हैं वो खास मुद्दत के लिए होते हैं, और चूंकि उन पर जो रिटर्न है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है उस इनकम पे जो फंड अर्न करेगा, इसलिए इसको भी हम इक्विटी कहते हैं, लेकिन ये टाइम बाउंड इक्विटी है। इस तरह हम अपने इस कोर्स में जो पढ़ेंगे वो सुकूक के बारे में। सुकूक बहुत ही अहम एक जो है इंस्ट्रूमेंट है इस्लामिक फाइनेंस का, और ये प्लूरल है सक का, और और दूसरी
جی ہم اس سلائیڈ میں تھے. تو سکوک ہیں، میں بتا رہا تھا یہ اہم ترین انسٹرومنٹ ہیں. اس پر آپ آیوفی کا اسٹینڈرڈ نمبر 17 دیکھیں گے، اس کو جا کے کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں ہر شخص نے اب تک وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا، نیٹ پہ موجود ہے. اگر نہیں شکر ہے اللہ، تھوڑا سا رہ گئی یہ کلاس یار. ہیلو، ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سکوک کے اوپر ایک جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو پڑھنا اور اس کی بیس پہ آپ اندازہ لگائیں گے اور آپ کو تھوڑا سا اس میں فرق پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے ڈیٹ اور سکوک میں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ جب آپ اس پہ مختلف لٹریچر پڑھتے ہیں یا مختلف اخباروں میں جو خبریں آتی ہیں تو اس کا نام رکھا ہے سکوک بانڈ، حالانکہ ٹوٹلی غلط ٹرم ہے. ایون فنانس منسٹر جو ہیں ہمارے وہ یہی یوز کرتے ہیں. اب جو فنانس منسٹر ہے یہ تو خیر ہے ہی IMF کا آدمی، اس سے پہلے جو تھے وہ اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی سکوک بانڈ ہی کہتے تھے. حالانکہ سکوک اور بانڈ میں ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. اور اس میں جو بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، یا اگر پتہ ہے تو وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے اس میں. دیکھیں یہی فرق ہے بٹوین ڈیٹ اینڈ سکوک، کہ سکوک ایک ایکویٹی ہے، اور ایکویٹی کا مطلب یہ ہوا کہ پروفٹ ول ریلیٹ ٹو دی پرفارمنس آف دی پروجیکٹ. اگر فرض کیا میں نے سکوک ایشو کیے ہیں اور انڈر لائن پروجیکٹ ایک سیمنٹ کا ایک فیکٹری ہے، تو اس سیمنٹ فیکٹری کا جو پروفٹ ہوگا اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر اس کے ہاں وہ انڈر گراؤنڈ جو لیز ہے، جیسے ایک موٹر وے ہے یا جنا ٹرمینل ہے یا واپڑا کا کوئی تو تھرمل پاور یونٹ جنریٹر ہے، تو اس میں انڈر لائن جو کانٹریکٹ کیا ہے، لیز ہے. تو لیز جو بھی طے کی گئی ہے وہاں تو اس میں فکس ہو سکتا ہے. لیکن اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ سکوک کے بارے میں دیکھیں گے تو 17 قسم کے سکوک ہیں، اور جیسے مشارکہ کا ہے، مطالبہ کا ہے، لیز کا ہے، سلم کا ہے، استثناء کا ہے، مرابحہ کا ہے. تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر وہ مشارکہ مداربہ کے ہیں تو ان میں جو رول مشارکہ مداربہ کے ہی ہوں گے، اور بڑی واضح سی بات ہے کہ اس میں پروفٹ کبھی بھی پہلے سے فکس نہیں ہو سکتا، اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ رزلٹ کیا ہے. جب ہم مشارکہ پڑھیں گے تو اس میں ایک آتا ہے کہ گارنٹی. اب کوئی گارنٹی دے، تھرڈ پارٹی گارنٹی، تو اس کی کیا صورتحال ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. یہاں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرپیچول ایکوٹی جس طرح ہوتی ہے اسٹاکس کی، اس سے ہٹ کے یہ ٹائم باؤنڈ ایکوٹی ہے، اور یہ زیادہ اہم ہے فار بینکس کہ وہ اپنی لیکوڈیٹی مینیج کرنے کے لیے ان کے پاس جو سکوک ہیں اگر ہیں تو وہ بیچ کے اپنی کیش کی ضرورت پوری کریں، اور دوسرا اگر ان کے پاس کیش ہو تو مارکیٹ سے سکوک خرید لیں. تو دوسرے لفظوں میں سیکنڈری مارکیٹ جو ہے وہ سکوک کی زیادہ ایفیشینٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی جو ہے اس نے آلریڈی ایک بہت بڑا ایک اس کا بزنس ہے، پلانٹ ہے، کوئی بھی اس کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے اندر وہ اپنا اس کو ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہے کوئی، تو اس ایڈیشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے سرمایہ چاہیے، تو وہ پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے، اور اس کو جو لوگ بھی خریدیں گے وہ PTC ہولڈر یا اس کو ہم سکوک ہولڈر کہہ سکتے ہیں، نام کا فرق ہے. وہ اس پروجیکٹ کا جو بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے اس میں جو ریٹرن آئے گا اس کو شیئر کر رہے ہوں گے. تو اس کی سب سے اہم جو ہے اس زمانے میں، یعنی جب یہ 1980s میں یہ ٹرم آئی تھی تو اس وقت کا جو بینکاری نظام تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ کمپنیوں کو مشارکہ کی بیس پہ فائنانسنگ کریں گے. تو دوسرے لفظوں میں کمپنیوں کی طرف سے جو PTC ایشو ہوں گے وہ بینک خریدیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشارکہ پہ فائنانسنگ کی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو
یعنی ختم کرنا ہے تو پھر بھی اس کے ان کی سیل اور پرچیز کا انتظام رکھا گیا. اسی طرح ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ پی ٹی سی ہر حال میں مشارکہ کی بیسڈ ہے, اور ٹی ایف سی جو ہے وہ مشارکہ بھی ہو سکتے ہیں اور مرابحہ والے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مرابحہ سے کیا ہوتا ہے, یعنی ایک ٹریڈ ہے جس کا جو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ایک ریسیویبل ہے. تو ریسیویبل جو ہے وہ اس کو اگر آپ ایک انسٹرومنٹ کی شکل دیں تو وہ ٹی ایف سی بن جاتا ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان جی کہتی ہے جی کہ ہم نے باہر سے کوئی بہت بڑی ایک مشینری امپورٹ کرنی ہے جس کی جو کاسٹ ہے وہ مشینری ہے یا کسی ڈیم کا سارا ایک اسٹرکچر ہے وہ 100 بلین اس کی ہے. تو اب 100 بلین جو ہے وہ جو بینک خرید کے دیں گے ان کو بیسیکلی بینک جو ہے وہ اپنا چارج کریں گے, اس پر پروفٹ جو ہے وہ مارجن لگائیں گے مرابحہ کی بیس پہ. تو فرض کیا وہ 110 ہو گیا. اب 110 کو آپ 11 حصوں میں تقسیم کر دیں تو 11 ٹی ایف سی بن گیا ہے, یا 1100 میں کر دیں تو وہ بیسیکلی ایک ریسیویبل ہے, بس وہ ایک ڈیٹ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو تجارت ہوئی, جو ایک چیز خریدی گئی, اس کو ایک سیکیورٹی کی شکل میں لانے کے لیے اس کا نام ٹی ایف سی رکھ دیا. لیکن یہ جو ہے یہ پارٹنرشپ بیس نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ٹریڈ ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں اس کے رزلٹ میں جو ایک ریسیویبل بنا اس کا نام رکھا. لیکن بعض صورتوں میں ٹی ایف سی جو ہے یہ مشارکہ بیس بھی ہوتے ہیں. جیسے 2005 میں ستارہ کیمیکل والوں نے ٹی ایف سی تھے, تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے, آپ اگر چاہیں تو یہ مل سکتی ہے, میری بک میں بھی ہے. اسی طرح ایم سی کیا ہے, مضاربہ سرٹیفکیٹ, یہ بھی ایک مضاربہ کمپنی بنتی ہے. پاکستان میں ایک 1980 میں مضاربہ کنٹرول فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس ایشو ہوا. اس کے تحت بہت ساری کمپنیاں بنی اور ان کو یہ کہا گیا, ان کو یہ آتھرائز کیا گیا کہ اپنی کچھ شرائط کے ساتھ اگر ان کا اپنا کیپٹل اتنا ہو تو وہ مارکیٹ سے, پبلک سے پیسہ لے سکتے ہیں. مضاربہ سرٹیفکیٹ, مضاربہ سرٹیفکیٹ جو خریدیں گے دوسرے لفظوں میں وہ ایکوٹی ہولڈر ہوں گے, اور وہ اس کے بعد پھر وہ اپنا اس سے بزنس کرتے رہیں گے. تو اس طرح یہ ہیں ایکوٹی کے 2 طرح کے انسٹرومنٹ. ڈیٹ فائنانس کیا ہے, یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ہیں, کمرشل نوٹس ہیں, یہ سارے ڈیٹ فائنانس ہیں. لیکن ڈیٹ از ناٹ اے ایکٹیو پارٹ, not an active part of Islamic capital market. ایکٹیو پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹ انسٹرومنٹ جو ہیں یہ ان کو آپ اس طرح ٹریڈ نہیں کر سکتے جس طرح ایک کنونشنل بینک کرتا ہے. یعنی آپ جب چاہیں, آپ کا 100 ملین کا ہے, آپ اس کو آگے سیل کریں, دوسرا کو خریدیں. یہاں ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ڈیٹ کی سیل کیونکہ انٹرسٹ میں اس میں انوالو ہوتا ہے اور بہت سارے ایشوز یہ, تو اس لیے ڈیٹ فائنانس از ناٹ آف ڈیٹ فائنانس یا ڈیٹ بیسڈ انسٹرومنٹ جو ہے وہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا ایکٹیو حصہ نہیں ہے. اچھا, جب ہم نے یہ کہا کہ ایکٹیو حصہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جب یعنی وہ ڈیٹ کی جب یعنی سیل پرچیز نہیں ہو سکتی تو ایون دین اس کا ایک مقصد ہے جو that could facilitate the Islamic banks. وہ کیا ہے کہ ایز اے ہول پول ایک بنے, اس پول کے اندر ڈیٹ کو بھی شامل کر دیا جائے, فکسڈ ایسٹ بھی ہیں. فکسڈ ایسٹ کیا ہے, مثال کے طور پر دبئی اسلامک بینک ہے, اس کے پاس جتنے اثاثے ہیں ان کی شکلیں کیا ہیں, انہوں نے 1000 گھروں کو فائنانس کیا ہوا ہے جو مشارکہ بیس ہے, ٹھیک ہے, 2000 گاڑیاں لیز پہ دی ہوئی ہیں, پھر انہوں نے ٹریڈ جو ہے وہ کی تھی جس کے نتیجے میں ان کا ریسیویبل ہے, پھر انہوں نے سلم کے ذریعے کچھ چیزیں خریدی ہوئی ہیں. تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ایز اے ہول, اور پھر ان کی اپنا جو فکسڈ ایسٹ ہے جو ہر ادارے کے ہوتے ہیں, یہ سب ملا کے اس میں جو ڈیٹ کتنے پرسنٹ ہے,
ڈیٹ ہے کون سا؟ پہلے جو ریسیویبل ہے وہ بھی ڈیٹ ہے، جو پیبل ہے وہ بھی ڈیٹ ہے، لیکن یہاں ہم ایسٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ریسیویبل آئے گا۔ ایوفی نے یہ ایک لا بنا دیا کہ اگر ایک پول بنے اور اس کے اندر 51% جو شیئر ہو یعنی فکسڈ ایسٹ کا، تو اس پول کو بیچا خریدا جا سکتا ہے، اس کی بیس پہ سیکورٹائزیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹ اگرچہ ایکٹیو پارٹ نہیں ہے، لیکن پول کا حصہ بن کے اٹ کین پلے این امپورٹنٹ رول ان اسلامک کیپٹل مارکیٹ اینڈ سیکورٹائزیشن۔ چنانچہ آئی ڈی بی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے اسی دور میں ایک ہائیبرڈ ایک سکوک ایشو کیے، اور وہ یہ تھا کہ یعنی ایک پول بنایا جس میں آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک یعنی سوری آئی ڈی بی جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں اسلامک کنٹریز ہیں عام طور پر اور غیر مسلم کنٹری میں، وہاں اپنے ان کے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان پروجیکٹ میں جہاں فکسڈ ایسٹ ہے وہ، اور جہاں ان کا ریسیویبل ہے۔ ریسیویبل کیا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے پاکستان کو جو آئل پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں وہ خرید کے بیچی، تو یہ ان کا ریسیویبل ہوگا۔ تو ریسیویبل کو 49% تک رکھ کے جتنی اماؤنٹ تھی انہوں نے اس کو سیکیورٹائز کر دیا۔ اب سیکیورٹائز کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسٹ جو ایک ٹینجیبل فارم میں تھا اور اس کو آگے خرید و فروخت کرنا ایک مشکل کام تھا، اس کو آپ فائنینشیل فارم میں لے کے آ جائیں۔ سیکیورٹائزیشن یہی ہے کہ ایک اثاثے کی شکل اس کو آپ ایک فائنینشیل فارم میں لائیں۔ تو ایک بہت سارا پول ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اثاثے ہیں، اب کیسے کیسے اس کو بیچا جائے ممکن نہیں ہے جی۔ پھر دوسری بات ہے کہ ایک فکسڈ ایسٹ ہے وہ مشکل سے بکتا ہے، ہر شخص کو ضرورت اگر ہوگی تو کرے گا نا۔ پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے وہ پھیلا ہوئے چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، بہت سارے ملکوں میں وہ موجود ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو سارے کو ایک پول بنائیں اور پھر اس پول کی بیس پہ آپ سیکورٹائزیشن کریں۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرض کیا دبئی اسلامک بینک نے ایک ایئر کرافٹ جو تھا وہ لیز فائنانس کیا۔ دوسرے لفظوں میں کہ بینک نے خریدا اور کسی ایمریٹ ایئر لائن کو یا پی آئی اے کو وہ لیز پہ دیا۔ اب ایئر کرافٹ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب بینک کے جو فائنینشیل حالات ہیں یا کیپٹل کے جو ایشو ہیں وہ کسی وقت یہ طے پاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا بڑا اثاثہ اپنی بک پہ رکھنا، بیلنس شیٹ پہ رکھنا جو ہے یہ رسکی ہو سکتا ہے، اور ہمیں لیکوڈیٹی کے مسائل آ سکتے ہیں۔ اگلی جو حالات آ رہے ہیں، کرنچ ایک ہو سکتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس کو سیکیورٹائز کریں۔ اب سیکیورٹائز کا مطلب ہوا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک ادارہ، اور وہ ہے دبئی اسلامک بینک۔ اب وہ اس فرض کے 1 لاکھ شیئر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب 1 لاکھ، اور اس کو 1 لاکھ سے ہی پھر یعنی لوگ اس کو خریدیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اب اونرشپ جو تھی وہ بجائے ایک ادارے کے 1 لاکھ لوگوں کے پاس چلے گی۔ اب یہ ہر شخص وہ جو ہے اس کو اپنا حصہ اس کا ہے اور وہ ان کے مالک ہے۔ دس از کالڈ سیکیورٹائزیشن۔ تو اس کا بینک کو بھی بینیفٹ ہوا کہ اب وہ جس نے اس کے شیئر یا حصہ خریدا اس یعنی اونرشپ میں سے اس کو یونٹ کہہ لیں، وہ اس کے بیسیکلی وہ اتنا پرو ریٹا اس کے مالک بن گئے۔ اب وہ اس سے جو لیز کا کرایہ آتا رہے گا وہ جو دبئی اسلامک بینک ہے بطور لیڈ بینک اپنا اس میں کوئی فیس لے گا اور باقی ان کو آگے دیتا رہے گا۔ تو یہ ہے سیکیورٹائزیشن۔ تو اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں، منی مارکیٹ میں نہیں، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی اوور نائٹ۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ منی مارکیٹ میں جو انسٹرومنٹ ہیں یا جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ ایک رات 1 نائٹ سے لے کے 1 year تک ہے، اور عام طور پر یہ جو بینک ہیں وہ آپس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، مالیاتی ادارے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیپٹل مارکیٹ میں
سیکورٹائزیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو فکسڈ انسٹرومنٹ ہیں یا جو فکسڈ اثاثہ جات ہیں ان کو اگر آپ فائنینشیل کی جو شکل دیں تو وہ پھر ایسے انسٹرومنٹ بنتے ہیں جن کو مارکیٹ میں سیل اور ان کی پرچیز ہو سکتی ہے. تو اس طرح اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں سیکورٹائزیشن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت بڑا ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے سے بینکس جو ہیں وہ اپنی لیکوڈیٹی مینیج کر سکتے ہیں. جی اب اس میں کیا ایشوز ہیں، پراسپیکٹس کیا ہیں. اب پھر جب ہم سیکورٹائزیشن شروع کی تو اس کی مزید ڈیٹیل آگے آتی ہیں، ڈیریویٹر بھی آ گیا. سر جی سر جی بتائیے. سر ہائیبریڈ انسٹرومنٹس کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. ہائیبریڈ کا مطلب ہے کہ وہ نیدر ڈیٹ نار ایکوٹی، دوسرے لفظوں میں مکسڈ. جیسے میں نے مثال پول ایک بنایا اور اس میں حبیب بینک کی ایک بلڈنگ ہے، پھر اس کے پاس 100 کاریں جا رہا ہیں. تو کاریں جا رہا میں کیا مطلب، کاریں جو ہیں فکسڈ ایسٹ موجود ہے، اور پھر اس کے پاس اور اس طرح کے وہ یعنی اگر فرض کیا اس نے استثنا کیا ہوا ہے تو اس نے وہ جو ایسٹ ہے، لیکن اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ڈیٹ کیا ہے، ریسیویبل ہے. ریسیویبل کیا تھا، اس نے مرابحہ کیا ہوا ہے. تو اس پول کو جو بنایا جائے گا تو یہ پول کا اس کمپرائزز نیدر ایکوٹی نار ڈیٹ. اب اس میں مکس چیزیں بن گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اب اس کے لیے اس کی سیل پرچیز کا کیا کیا جانا چاہیے، اس کے لیے کنڈیشن جو آئی او سی نے لگائی تھی وہ 49-50 کی، یعنی فکسڈ ایسٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی 51%. وہ کنڈیشن کیوں لگائی؟ وہ کنڈیشن اس لیے لگائی کہ جب ہم نے پروہیبیشن آف ربا ڈسکس کیا، یہ کہا کہ منی یا ڈیٹ اس کو جب بیچا جائے گا یا ایکسچینج کیا جائے گا تو ایکول اماؤنٹ میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ انسٹرومنٹ بنتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ جب یعنی اس کی مارکیٹ ویلیو شیئر کی جو ہے وہ 10 روپے یا 50 روپے یا 100 روپے ہوتی ہے یا 500 ہوتی ہے، بک رہا ہوتا ہے 5000 پہ، یا مضاربہ سرٹیفکیٹ 10 روپے کا ہے وہ بک رہا ہے 1 روپے کا. تو اس طرح جو ہائیبریڈ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ ہیں جو نہ تو وہ پکی پوری طرح ایکوٹی ہیں نہ وہ ڈیٹ ہے. اب یہ جو ریشو 51 کی تھی اس کو یعنی مختلف فقہ میں یا مختلف جیورسڈکشن میں چینج کیا گیا. ہمارے ملک میں جو اس پہ جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اراؤنڈ 20%. اچھا اس میں اس چیز کو مزید سمجھانے کے لیے میں یہ بتاؤں گا کہ ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے. یعنی حالانکہ اس کا تعلق اب نہیں تھا زیادہ، کہ اسلامک بینکس کا جو ڈپازٹ ہے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پول بنا جیسے میں نے بتایا تھا. اب اس پول نے آگے بزنس کیا، مرابحہ ہے، اس میں اجارہ ہے، اس میں استثناء ہے باقی. تو اب پول کے جو ممبر ہیں یعنی ڈپازیٹر ہیں وہ جب چاہیں وہ خریدتے اور بیچتے ہیں. یعنی میں نے 1 لاکھ روپے جمع کرایا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کسی پول میں میرا اتنا پارٹ تھا، یعنی میری انویسٹمنٹ تھی، لیکن میں وہ 1 لاکھ نکال لیتا ہوں. جب میں نکالتا ہوں تو وہ 1 لاکھ کہاں جاتا ہے؟ بیسیکلی کوئی دوسرا اس کو پرچیز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پول تو اتنا ہے، یعنی وہ اماؤنٹ تو ہے وہ اس کے اندر اتنی رہتی ہے، تو کوئی دوسرا اس کو پرچیز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سیل اور پرچیز ہے یہ علماء یہ کہتے ہیں ہمارے وہ جیورسٹک جو ایکسپرٹ کہ تب ہونی چاہیے جب ہمارا جو پول ہے اس میں آئی او سی کے رول کے مطابق 51%، اور ہمارے فقہاء نے ہمارے علماء نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ جو گنجائش موجود ہے کہ ایون 20% تک بھی اگر فکسڈ ایسٹ ہوں اور 80% اس میں ریسیویبل ہوں تو اس پر وہ کسی بھی قیمت میں وہ آگے بیچ سکتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا پول جو ہے وہ ہائیبریڈ ہے. میرے خیال میں یہ اب اس کو کلیئر ہو گیا ہوگا.
جی اب مارکیٹس کے جنرل پرنسپلس، میرے خیال میں 1 2 3 سلائیڈیں جو رہ گئی ہیں، اور ٹائم کتنا ہے یہ ابھی ہے ہمارے پاس 20-25 منٹ. تو مارکیٹ آپریٹس آن دی فری ول بائر اینڈ سیلر. اس کا یہ ریفرنس اور پروف کیا ہے کہ اوور آل یعنی اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس پر غیر ضروری پابندیاں لگائی جائیں. اور میں نے خود آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی پرائس کنٹرول کو بھی الاؤ نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی بھی مارکیٹ میں جاتے تھے، تو جتنے خلفاء تھے وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے کہ مارکیٹ جا کے بھی دیکھتے کہ اس وقت لوگ کیسے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں. تو دیکھا ایک جگہ پہ بہت رش ہے اور لوگ بہت پرچیز کر رہے ہیں. قریب گیا تو پتہ چلا کہ ایک شخص کھجوریں بیچ رہا ہے اور مارکیٹ سے بہت کم پرائس پہ بیچ رہا ہے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آ رہے ہیں، باقی سارے فارغ بیٹھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مارکیٹ کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کام کر رہا ہے. تو اللہ کے یعنی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس کو کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، پوری مارکیٹ کو آپ خراب کر رہے ہو. جی میں اپنی قیمت کم پہ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس میں لگا بھائی یہ جو سخاوت کرنی ہے یہ اپنے گھر جا کے کرو، مارکیٹ میں بیٹھ کے نہیں کر رہے ہو، مارکیٹ کو خراب کر رہے ہو. اگر آپ 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، کیا نتیجہ ہوگا؟ جو باقی لوگ ہیں وہ ممکن ہے سپلائی بند کریں، چھوڑیں، تو جب آپ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسی طرح جب تصویر پرائس کنٹرول میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور مقصد ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق ریپلینش بھی ہوگی اور لوگ مارکیٹ کی ڈیمانڈ بھی کریں گے اور جس طرح ہوگا خریدتے جائیں گے. تو اصول بتا دیے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے ٹرانسپیرنسی کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے کے ساتھ نرمی بھی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی. لیکن ایز اے رول پھر ان لوگوں پر چھوڑ دیا گیا. تو چنانچہ یہاں بھی کہا گیا کہ بھئی اگر آپ میں اتنا آپ کو سخاوت کا یا اس کا اگر آپ کو شوق ہے تو گھر بیٹھ کے کریں، وہاں جا کے آپ کے محلے میں بڑے لوگ ہوں گے، وہاں فری ہے لوگوں کو. لیکن یہاں آپ تھرو اوے پرائس پہ دے رہے ہیں جس پہ سپلائی ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ مارکیٹ خراب کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ایکچولی یہی جو مین ایک ہے کہ اسلامک بینکس بیسیکلی ول بی ڈوئنگ بزنس، ریئل سیکٹر بزنس. اب اس ریئل سیکٹر بزنس میں کوئی اس طرح کا انتظام ریگولیٹر کی یا کہ جس سے وہ پوری کی پوری پرابلم یعنی جو اکانومی ہے، سوسائٹی ہے، لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو پرابلم نہ آئے. مثال کے طور پر جب یہ سسٹم ایوالو ہوا تو اسٹیٹ بینک میں ایک تجویز یہ دی اور اس میں بھی شامل تھا کہ کچھ سبسڈری بنائی جائے سارے بینکوں میں اور وہ باقاعدہ ریئل سیکٹر بزنس کریں. ایک ایگریکلچر کی ہو، دوسری فرٹیلائزر کی ہو، شوگر کی ہو، اور وہ بزنس کریں اور پھر آگے بیچیں. تو اس کا سب سے بڑا جو اعتراض جو آیا وہ یہ تھا کہ بھئی اس کا مطلب ہوا کہ آپ اتنی بڑی مونوپولی کریٹ کر رہے ہوں گے. اور اس وقت آج ٹوٹل بینک ہمارے یہاں 40 کے قریب ہیں یا 35 کے قریب ہیں، اس وقت بینک ٹوٹل تھے ہی 6 یا 5. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے بینک اپنی اپنی سبسڈی بنا کے بیٹھ جائیں اور پوری شوگر کنٹرول کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ حالانکہ اس میں فائر وال لگ سکتی تھی، لمٹ لگ سکتی تھی کہ آپ ٹوٹل اپنے فائنانسنگ کے ان کو ایک اپنا یہ تھا کہ ریئل سیکٹر بزنس میں کم سے کم انوالو رکھا جائے. انہوں نے یہ طریقہ آج تک نہیں بنایا، بلکہ بینکوں کو یہ بنا دیا گیا کہ بھئی وہ کوئی آ کے بینک سے ریکویسٹ کرے تو بینک اس کو پرچیز کرے، اور پرچیز کرنے کے لیے بھی اسی کلائنٹ کو ایجنٹ بنایا جائے. آپ کے نالج میں ہے کہ الراجحی کمرشل بینک سعودی عرب کا ہے اور دبئی اسلامک بینک جو وہاں پہ ہے دبئی میں. ان بینکوں کا خاص طور پر الراجحی کے بڑے بڑے سٹور ہیں مختلف کنزیومر گڈس کے، ایون کاروں کے. وہ انہوں نے چیزیں خرید کے اپنی رکھی ہوئی ہیں اور جو آتا ہے وہاں سے اس کو دے دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ
ریکویسٹ کرنے والے کو بھی فائنانس کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ایسی چیز نہیں ہے. ایز اے ہول بھی اوور آل کلچر جو یہی ہے کہ ایک شخص جس کو کار چاہیے، جس کو فرٹیلائزر چاہیے، وہ آئے بینک کو ریکویسٹ کرے، بینک پھر مارکیٹ سے خریدے گا اور اس کو بیچے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک اوور آل جو سینٹیمنٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہے کیا، پریکٹس کیا ہے. تو یہ اس لیے کیا گیا کہ بینکاری نظام کو ایک بینکنگ کی حد تک رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر اس کو ٹوٹلی ٹریڈ بنایا جائے تو ہے تو بڑا انقلابی کام تھا، لیکن وہ جو اتھارٹیز تھیں، جو سینٹرل بینک کی اتھارٹیز یا فائنانس منسٹری آف فائنانس میں جو اتھارٹیز تھیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے مونوپلیز کریٹ ہو جائیں، اس سے پھر عام کنزیومر کو نقصان ہو، تو ایسا نہیں کیا گیا. تو اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک مارکیٹ میں بیسیکلی فری ایک جو ہے فنکشننگ آف دی مارکیٹ ہے. اب وہ شیئرز کی ہو یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پی ٹی سیز کی ہو، سکوک کی ہو، لیکن اس میں پھر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ ہر ریگولیٹر لگا سکتا ہے. یہ آپ کے نالج میں ہے کہ ہمارے ہاں جو فائنانشیل مارکیٹ ہے اس میں منی مارکیٹ کا ریگولیٹر اسٹیٹ بینک ہے اور کیپٹل مارکیٹ کا ریگولیٹر ایس سی سی پی ہے. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی کے طور پر سکوک جو ہیں عام طور پر جو ایشو کیے جاتے ہیں پاکستان میں، جی او پی اجارہ سکوک گورنمنٹ آف پاکستان کے، وہ 3 سال کے سے لے کے 7 سال تک ایشو کیے گئے ہیں. تو یہ کیپٹل مارکیٹ میں آتے ہیں. اب ان کا ایشوز جو ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ سینٹرل بینک کرتا ہے اور مارکیٹ میں ہی بیسیکلی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ اجارہ سکوک ہیں تو وہ مارکیٹ میں بیچے اور خریدے جا سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اجارہ سکوک کی سیکنڈری مارکیٹ موجود ہے. اور اگر ہم کہیں گے کہ ایفیشینٹ سیکنڈری مارکیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بینک خریدتا ہے، بیچتا ہے، اور اس کی خرید و فروخت کسی بھی پرائس پہ ہو سکتی ہے. فرض کیا ان کی فیس ویلیو جو 1 لاکھ ہے تو وہ 1,10,000 پہ بیچے جا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ فری ول جو ہے، لیکن اس میں جو اسٹیٹ بینک نے یہ کیا کہ جب پرائمری مارکیٹ میں سکوک ایشو کیے جاتے ہیں تو آل بینکس آر آتھورائز ٹو پرچیز. آل بینک سے مراد ہے کہ ایون جو انٹرسٹ بیسڈ بینک ہیں وہ بھی ان کو الاؤ کیا گیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کنونشنل بینک کے پاس تو ٹی بل موجود ہیں، جب چاہیں وہ بڈ کریں اور وہ پرچیز کریں. اسلامک بینکس کے پاس تو انسٹرومنٹ نہیں ہے اور انہوں نے ایس ایل آر کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکوک شوڈ بی اوپن اونلی ٹو اسلامک بینکس. اور یہ بات کئی دفعہ ریکمینڈ کی گئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. اب پتہ نہیں اس میں اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ اوپن، ہر بینک جو مرضی کرے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ سکوک اسلامک بینکس کے لیے ایک سونے کی چڑیا بن جاتے ہیں، اور یا وہ حالانکہ ان کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے سیکنڈری مارکیٹ میں، لیکن وہ نہیں بیچتے ٹل میچورٹی، اس لیے کہ ان کا ایس ایل آر کا ایشو ہے. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے ایفیشینٹ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اوپن کریں. بہرحال یہ تھا اس میں. Then production and consumption decision made by individuals and institutions on the basis of their respective judgment, except in case of imperfect market condition. دوسرے لفظوں میں اوپن یہاں ہم کہیں گے that is nearer to the سسٹم کی بجائے اسلامک یعنی جو مارکیٹ کا سسٹم ہے اس پہ زیادہ اس کے قریب ہے، بشرطے کہ اس میں جو ڈسپلن ہے اس کو رکھا جائے. تو پھر اسٹیٹ ناٹ ٹو انٹروین انٹو مارکیٹ آپریشن ایکسیپٹ ویئر اکنامک جسٹس is at stake or where general public is facing hardship due to natural calamities or manipulations of the powerful segment of the market. Then non-permissibility of certain market practice. اور وہ کیا ہے؟ جیسے آپ اسپیکولیشن نہیں کر سکتے، گیمبلنگ نہیں کر سکتے، اور سیل آف ڈیٹ نہیں کر سکتے.
کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ویسے ہی شریعہ طور پر ریٹن ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ چیز جائز ہے لیکن گورنمنٹ یا ریگولیٹر جو ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اوور آل اکانومی یا سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہے، اس کو روکا جائے. جی تو انڈر لائنگ ایسٹ آف، اب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک بینک انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو انویسٹمنٹ کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ شیئر خریدے گا. تو شیئر کس کمپنی کے خریدیں گے؟ وہ ہے کہ اس کا بیسک فنکشن آف دیٹ کمپنی شوڈ بی حلال. دوسرے لفظوں میں اگر ایک کمپنی ٹیکسٹائل مل ہے. جی سر آج کے لیے اتنا کافی ہو گیا سر، اگر آپ باقی نیکسٹ لیکچر پہ چھوڑ. بس دیکھیں ابھی اس میں 8 منٹ رہتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے. تو کافی سے مراد یہ ہے کہ ٹائم بھی ہمارے پاس 8-10 منٹ ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو پلیز ذرا اس کو نا ختم کریں، اور پھر ہم تقریباً چھٹی کا ٹائم ویسے ہی ہونے والا ہے. تو جو ہم سر جی اب فردر کنزیوم نہیں ہو رہا. جی کمپنی شوڈ بی ڈوئنگ حلال بزنس بیسک کمپنی، تو وہ ایک بنیادی کنڈیشن ہے. پھر رسک ود دی اونرشپ، ہو ایور از اونر، رسک اسی کا ہے، ریوارڈ بھی اسی کا ہے. پھر رسک شیئرنگ ہے، یہ بنیادی، رسک شفٹنگ کی بجائے رسک شیئرنگ ہے. پھر انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرنا ہے، ڈسکریج کرنا ہے اسپیکولیٹو بیہیویئر کو، اور پریزرویشن آف پراپرٹی رائٹس. یہ ساری اسلامک اکنامکس کی اور اسلامک لا کی چیزیں ہیں جس کو کیپٹل مارکیٹ میں بھی اس کو مد نظر رکھنا ہے ریگولیٹر نے.